बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। इससे पहले जो है सिमिली और मेटाफर पे हमारे लेक्चर हो चुके हैं और ऑलरेडी अपलोडेड है, और आज जो लेक्चर है वो उनसे रिलेटेड है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली सिमिली वर्सेस मेटाफर है, यानी उसके दरमियान डिफरेंसेस को यानी डिफरेंसेस की प्रेजेंटेशन आज हमने देनी है। तो इस पे अलग-अलग जो है यानी सेपरेट बेस पे लेक्चर हो चुके हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो है उसमें मज़ीद भी अपना परसेप्शन क्लैरिफाई करना चाहता हो तो वो लेक्चर को A to Z वॉच किया करें। और एट द एंड मैं आप लोग को जूस ऑफ द लेक्चर दूंगा जिसमें इस कंसेप्शन के बारे वो नई नई बातें होंगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आप जो है सरप्राइज़ आप लोग को मिल जाएगा। तो बेसिकली इस लेक्चर की जानिब जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की जानिब। नंबर 1 इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। सिमिली वर्सेस मेटाफर इन इंग्लिश लिटरेचर, जिसको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, या उसके मेजर डिफरेंसेस क्या है। बेसिकली इन दो को अगर आप इंट्रोडक्शन में जैसा कि देख रहे हैं, यानी सिमिली एंड मेटाफर आर बोथ फिगर ऑफ स्पीच कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश लिटरेचर टू एनहांस द मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ अ टेक्स्ट। यानी बेसिकली ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच है और दोनों कॉमनली इस्तेमाल होते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, लेकिन उसका मकसद या फंक्शन ऑफ सिमिली या मेटाफर यूजेज इन द इंग्लिश लिटरेचर वो क्या होता है। एक ही सेंटेंस में मैंने उसको यानी दरिया को कूजे में बंद किया है कि इससे उस टेक्स्ट की मीनिंग में इजाफा हो जाता है, उसका यानी मानी खेज हो जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है, प्रेग्नेंट हो जाता है। और दूसरा उसका इम्पैक्ट ऑफ टेक्स्ट जो है या उस इन्फ्लुएंस जो है या उस टेक्स्ट का जो इम्पैक्ट या असर या इम्प्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। यानी मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्स्ट बढ़ाने के लिए सिमिली और मेटाफर का इस्तेमाल हम यानी लिटरेचर में करते हैं और अमूमन रिटन पोर्शन में करते हैं। तो बेसिकली ये तो एक ही परसेप्शन था इंट्रोडक्शन के अंदर। दूसरा नोट कर ले, वाइल दे आर सिमिलर इन नेचर, बहुत सारे मुसन्निफीन कहते हैं कि ये सिमिलर है, बिल्कुल जो है यानी सेम टू सेम चल रहे हैं, यानी एक ही चीज़ में है। लेकिन अगर एक ही चीज़ होती तो उसके डिफरेंट नेम ना होते, इसी वजह से उसके अंदर की डिफरेंसेस मौजूद है। देयर आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर, हियर आर द मेन डिफरेंसेस, यानी उसके मेन डिफरेंसेस आप लोग को बताता चलूँ। ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। नंबर 2 यानी डेफिनीशन आप लोग इसी स्लाइड में नोट करें। यानी इस डेफिनीशन में भी मैं आप लोग को डेफिनीशन के अंदर भी फ़र्क बताऊंगा कि मेटाफर और सिमिली के अंदर क्या फ़र्क है। यानी सिमिली जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग 2 नंबर पे देख रहे हैं, सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग यूजिंग लाइक और एज इट इज एस्टेब्लिश अ रिजेम्बलेंस और सिमिलरिटी बिटवीन द टू एंटिटीज़। यानी इस की डेफिनीशन आप लोग नोट कर ले, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये फिगर ऑफ स्पीच भी है और ये कंपैरिजन करता है, मुआवजना करता है, मुकाबला करता है दो मुख्तलिफ चीज़ों का। लेकिन उन दो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़ने के लिए जो कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिमिली के अंदर, वो या तो लाइक होगा या एज होगा। यानी लाइक और एज दोनों का मतलब ही की तरह होता है या सो होगा। तो ये बेसिकली लैक यानी लाइक और एज का इस्तेमाल की वजह से ये सिमिली बन जाती है, लेकिन टू डिसिमिलर थिंग होगी, टू डिफरेंट थिंग होगी, टू जो है मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। लेकिन ये बेसिकली अगर आप लोग लाइक और एस को यानी उसकी मज़ीद भी उसको नेकेड आई से मुताला करें तो ये मज़ीद हमें यानी क्या शो करता है। जब भी सिमिली हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं तो ये परसेप्शन, ये आइडियालॉजी नोट कर ले, तो ये हमेशा उन दो चीज़ों के दरमियान या तो रिजेम्बलेंस हमें देती है, मुशाबियत देती है कि वो दो चीज़ें बिल्कुल एक ही तरह है, या फिर उनके दरमियान सिमिलरिटी देती है यानी मसावात पन देता है, या उसके अंदर यकसानियत देती है ताकि वो दो एंटिटीज़ जो है, दो थिंग्स जो है, दो चीज़ें जो है वो सेम है या उसकी मुशाबियत सेम है। इसी वजह से सिमिली को हम इंग्लिश में लिटरेचर में इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखें कि दो यानी इसके अंदर लाइक और एस का इस्तेमाल सिमिली के अंदर मस्ट है।
میٹافر جو ہے وہ لائک اور ایز کا استعمال نہیں ہوگا. A metaphor is a figure of speech that equates or identify one thing with another by stating that one is the other. It implies a direct comparison using without using like or as. یعنی لائک اور ایس کے استعمال کی یعنی بغیر جو کمپیریزن ہوتا ہے، جس کو ہم ڈائریکٹ کمپیریزن بھی کہتے ہیں کہ فلانا چیز وہی چیز ہے جو میں اس کی بات کر چکا ہوں. یعنی فلانا شیر ہے، یعنی اس طرح نہیں کہتے کہ فلانا شیر کی طرح ہے، تو شیر کی طرح اگر وہ استعمال کرتے تو وہ سملی ہے، لیکن اس طرح استعمال کر کے فلانا شیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹافر جو ہے وہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک چیز نوٹ کر لے کہ اس کے اندر ایز اور لائک کا استعمال نہیں ہوتا. باقی ڈفرینسز یہ تو صرف ڈیفینیشن کے اندر میں نے ایک ڈفرینس آپ لوگ کے سامنے رکھ لی. آپ جو ہے نیکسٹ چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ان کا پھر کیا ہوتا ہے. یعنی یہ 2 نمبر پہ یعنی میں نے صرف اور صرف ڈیفینیشن سے نکالا تھا. 3rd نمبر پہ آپ لوگ نوٹ کر لیں کمپیریٹیو لینگویج. یعنی اس کے اندر جو کمپیریٹیو لینگویج استعمال ہوتی ہے سیملی کے اندر اور میٹافر کے اندر، یعنی سیملی یوز ایکسپلیسٹ comparative language such as like or as to draw a comparison between two entity. For example یعنی کس طرح، یعنی he runs like a cheetah، یعنی وہ چیتا کی طرح بھاگتا ہے یا دوڑتا ہے. یعنی similarly use explicit comparative language. تو comparative language کے ٹائٹل کو آپ لوگ دیکھیں کہ موازناتی زبان جو ہوتی ہے، مقابلتی زبان جو ہوتی ہے یا مقابلے پن کی زبان ہوتی ہے، یہ دو چیز کے درمیان جب کمپیریزن ہوتا ہے وہاں جو زبان کا یوزج ہوتا ہے یا لینگویج یا لنگوا یوزج جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی یعنی سیملی میں بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی ہوتا ہے، بڑے وضاحت کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کیونکہ وہ ان دو چیزوں کو لائک کے یا ایس کے میننگ کی وجہ سے مزید بھی واضح کر لیتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ ایگزامپل آپ لوگ نوٹ کریں، ہی رنز لائک اے چیتا، کہ وہ چیتا کی طرح بھاگتا ہے. یعنی اگر چیتا تیز دوڑنے والا جانور ہے، یعنی فار ایگزامپل لیٹ اٹ، اگر وہ تیز دوڑتا ہے تو بالکل وہ جو ہے یعنی پرسن پروناؤن جو ہے ہی، تو وہ بھی اس کے مانند ہی یعنی اتنا تیز دوڑتا ہے. تو اسی وجہ سے اس کے اسی تیز دوڑنے کی خاصیت اور اس شخص کے دوڑنے کی خاصیت کو یکجا کر کے یعنی ایک ہی چیز کی اینٹیٹی ہمیں ایک ہی چیز کی خاصیت پہ ایک ہی چیز کی ایٹریبیوٹ ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے. یہی سیملی ہے. کمپیریٹیولی یعنی میٹافر کی بنسبت زیادہ واضح چیز دیتا ہے. Metaphor do not use explicit comparative language but directly state that one thing is another. For example, he is a cheetah. یعنی یہاں پہ کوئی بھی یعنی میٹافر کے اندر کوئی اس طرح یعنی ایسا کمپیریٹیو لینگویج استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر یو یعنی ایز اور لائک تو ہوتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے یہ ڈائریکٹلی بیان کرتا ہے کہ فلانا یعنی فلانی چیز جو ہے وہ وہی یعنی دوسری چیز ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے یعنی ون تھنگ ان ادر، یعنی ایک چیز جو ہے یعنی وہی دوسری ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. تو اسی طرح فار ایگزامپل وہی ایگزامپل ہی از اے چیتا ہو جائے گا. یعنی وہ چیتا یعنی اگر چیتا فار ایگزامپل یعنی تیز دوڑتا بھی ہے، صحیح جپٹ کے یعنی مارتا بھی ہے، یا اس کی جو ہے اور کوالٹیز بھی ہے، تو میٹافر کے اندر وہ براڈ ٹرم ہے، بہت ساری کوالٹیز اس کی مل جاتی ہے اور بہت ساری چیزوں میں ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں. جبکہ سیملی کے اندر وہی ایک ہی خاصی خاصیت ہوتی ہے جس کے اندر جو ہے یعنی وہ کمپیریزن دے رہا ہوتا ہے. تو میٹافر براڈ ٹرم ہے بنسبت کس چیز کے، یعنی سیملی کے. یہ علیحدہ یعنی کتابوں سے علیحدہ یعنی میں نے ایک ڈیرائیوڈ فارم میں آپ لوگ کو ایک ون کی ون کانسیپٹ دیا یا نیا پریگمیٹک اپروچ آپ لوگ کے سامنے رکھ لیا. اس کے علاوہ جو کمپیریزن ہوتا ہے دونوں کے درمیان کمپیریزن ہوتا ہے، لیکن ایک ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے میٹافر کے اندر اور سیملی کے اندر انڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے. تو ڈگری آف کمپیریزن پھر کیا ہوتا ہے کہ کتنی لیول کی کمپیریزن ہوتی ہے. Simile allow for more nuanced degree of comparison since they specified the similarity between the two entities using like or as. They create a clearer image of the comparison being made. For example, she sing like an angel. یعنی وہ اینجل کے مانند ہی گاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو گائکی میں وہ اپنی خاص مقام رکھتی ہے تو وہ اینجل کے مانند ہی گاتی ہے. تو یہ سیملی کا جو کمپیریزن ہے وہ زیادہ جو ہے ایپٹیبل اور سوٹیبل کمپیریزن ہے، کیونکہ اس سے صرف اور صرف ان دو چیزوں کی جو دو مختلف چیزیں ہیں ان میں صرف ایک ہی خاصیت کی ڈگری جو ہے واضح ہو جاتی ہے.
اور اس خاصیت کی بنا پہ اس کا جو کمپیریزن لیول ہوتا ہے, جو ڈگری ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور میٹافر آر مور ڈائریکٹ اینڈ امپلائی اے اسٹرانگر اینڈ مور implicit comparison between the two entities. They often create a more imaginative or abstract image. For example, her voice is an angelic melody. یعنی اس کی آواز جو ہے وہ ایسی اینجلک یعنی میلوڈی ہے, نغمہ سازی ہے اس میں. تو اس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹافر تو ٹھیک ہے, ڈائریکٹ کمپیریزن بھی ہے, لیکن وہ سیملی کی بنسبت جو کمپیریزن لیول, کیونکہ جب دو چیزوں کے درمیان یعنی کم چیزوں کی کمپیریزن آپ کریں گے تو وہ زیادہ یعنی مؤثر انداز سے آپ کریں گے. جب بہت سارے جسم کی بہت سارے کوالٹیز کی کمپیریزن کریں گے تو وہ لازمی بات ہے وہ کم ہوگا. تو کمپیریزن لیول ان میٹافر وہ لو ہوتا ہے, while in the simile the comparison level is too high instead of the metaphor. اور یہ تو صرف اور صرف 4th نمبر پہ میں نے یعنی ڈگری آف کمپیریزن آپ لوگ کے سامنے رکھی. اب 5th نمبر پہ اس کی علیحدہ ایک چیز ہے جو آپ لوگ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ وہ اس کے اندر کیا چیز ہے. یعنی سیملی کے اندر سیملی آر جنرلی مور اسٹریٹ فارورڈ اینڈ پرووائڈ اے کلیئر کمپیریزن ایز دی یوز آف like or as make the comparison more explicit. They can help the reader understand and visualize the intended meaning easily. یعنی سیملی کے اندر یعنی جو جرنل کمپیریزن ہوتا ہے پہلے بتا چکا ہوں, کیونکہ ایک ہی خاصیت کی کمپیریزن ہوتی ہے تو وہ بڑی سیدھی سادی ہوتی ہے اور بڑی واضح ہوتی ہے. اسی وجہ سے لائک اور ایس کے استعمال کی وجہ سے, تو اسی بنا پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی کمپیریزن سیملی کے تھرو ہمیں یعنی پورٹری کیا جاتا ہے تو وہ زیادہ ویژولائز ہوتا ہے. بندہ جو ہے یا ریڈر یا لرنر جو ہے ایزلی اس کو گین کر لیتا ہے. جبکہ میٹافر کے اندر کیا ہوتا ہے, یعنی میٹافر کین بی مور اوپن ٹو انٹرپریٹیشن اینڈ ریکوائر دی ریڈر ٹو میک connection and infer the intended meaning. They often create a more vivid and imaginative impact but may be more abstract and are ambiguous. لیکن میٹافر کے اندر اس کمپیریزن چونکہ ڈائریکٹ ہوتا ہے, لائک اور ایز ہوتا نہیں ہے, تو وہ کمپیریزن اتنا کلیئر یعنی سیملی کی بنسبت نہیں ہوتا جو اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. سیملی کے اندر وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اندر مزید بھی یعنی ریڈر یا لرنر کو سمجھنے کا ٹائم ملتا ہے, اور وہ مزید بھی اس پہ کیونکہ وہ امیجینیٹ ہوتا ہے, تصوراتی ہوتا ہے یا ابسٹریکٹ ہوتا ہے, اخذ کیا گیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جو ڈیرائیوڈ میننگ ہوتی ہے اس میں بندہ مزید بھی سوچتا ہے, تب جا کے وہ اپنے وہ ایگزیکٹ پوائنٹ کو پہنچ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ ابسٹریکٹ کمپیریزن دیتا ہے یعنی میٹافر, اور سیملی جو ہے ڈائریکٹ یعنی سیملی جو ہے ہمیں یعنی ریئل کمپیریزن دیتا ہے ایک ہی چیز کے اندر. یہ تو 5th نمبر پہ تھا. اب 6th نمبر پہ ایک علیحدہ چیز میں نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے, وہ کون سی چیز ہے. سیملی آر کامنلی یوزڈ ان بوتھ پروز اینڈ پوئٹری. یعنی سیملی عموماً جو ہے کم لیول پہ استعمال ہوتی ہے لٹریچر میں, پروز یا پوئٹری کے اندر, ٹو میک دی ڈسکرپشن مور ویوڈ, تاکہ اس ڈسکرپشن کو مزید بھی واضح کریں, انہانس دی امیجری, اس امیجری کو بڑھائے, اینڈ کریٹ اسٹرانگر کنیکشن بٹوین دی آئیڈیاز, اور ان آئیڈیاز کے درمیان کنیکشن کو جو ہے مضبوط بنائے. تو سیملی جو ہے بیسیکلی انگلش لٹریچر کے عموماً یعنی کامنلی پروز اور پوئٹری میں استعمال ہوتی ہے, جبکہ میٹافر آر وائڈلی یوز ان لٹریچر ٹو کنوے کمپلیکس آئیڈیا, ایووک ایموشن اینڈ کریٹ ڈیپر لیئرز آف meaning. They can provide a sustained comparison or serve as a overarching themes in a work. یعنی یہ میٹافر جو ہے یعنی پروز اور پوئٹری کے علاوہ سارے سبجیکٹ آف یعنی لٹریچر میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے اس کو وائڈر یعنی اسکوپ سے آپ لوگ اس کو میٹافر کو اس لیول پہ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ سیملی کو آپ صرف پروز اور پوئٹری کے تک عموماً آپ لوگ اس کو محدود کر لیتے ہیں. نیچے جو ہے کنکلوژن کی جانب جاتے ہیں جو جوس آف دی ہول لیکچر بھی ہوگا. اٹس امپارٹینٹ ٹو نوٹ دیٹ دیز ڈفرینسز آر ناٹ ریجڈ رول اینڈ دیئر کین بی انسٹینسز ویئر سیملی اینڈ میٹافر اوور لیپ آر بلینڈ ان یوزیج. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہارڈ اینڈ سافٹ رول میں نے بتا دیے, آپ سیملی اور میٹافر کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیمارکیٹ کریں گے. یعنی کئی موقعوں پہ آپ لوگ کو سیملی اور میٹافر یعنی بلینڈ کی صورت میں بھی ملے گے, مکسچر کی صورت میں ملے. مختلف رائٹر اس کو مختلف انداز سے یوز کرتے ہیں. رائٹر آفن چوز بٹوین سیملی اینڈ میٹافر بیس آن دی ڈیزائر ایفیکٹ, جو اسے ایفیکٹ جو بھی چیز اسے ضرورت ہے اس لیول تک
یا جو کانٹیکس جس سیاق و سباق سے یا سیاق و سباق سے اس کی ضرورت ہے، یا اسٹائل آف دیئر رائٹنگ، یا جس اسٹائل کے لیے اسے ضرورت پڑے گی تو وہ عموماً اس کے لیے استعمال کرے گا. تو نیچے جو ہے یعنی آپ لوگ کو جوس آف دی لیکچر جیسا میں نے کہہ دیا تھا، اس طرح سمجھے کہ سیملی جو ہے وہ انڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان، اور جو میٹافر ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے. ایک ہی چیز یعنی انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ کمپیریزن، اور جو میٹافر ہوتا ہے وہ دو چیزوں کے درمیان براڈر سکوپ کو لیتا ہے، یعنی براڈر ٹرم ہے انسٹیڈ آف سیملی، کیونکہ یہ اس سینٹینس سے لے کر یعنی کہاں تک چلا جاتا ہے، انٹائر ورکس تک پھر اسپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. یعنی اٹ encompasses a range of comparison from a sentences to entire works، یعنی یہ پورے ورکس میں ہی پھیل جاتا ہے. اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میٹافر جو ہے زیادہ براڈ ٹرم ہے بنسبت سیملی کے، کیونکہ سیملی کے اندر صرف ایک ہی کوالٹی ہوتی ہے، کنسرن کوالٹیز ہوتی ہے جو ایک ہی کوالٹی کی کمپیریزن ہمیں دے رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یعنی ایک تھرڈ چیز آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ سیملی کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے ٹو سینٹینسز، یعنی سینٹینسز تک اس کا اپروچ ہوتا ہے ریٹن پورشن تک، جبکہ میٹافر کا جو اپروچ ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ ہوتا ہے، انفائنائٹ ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھے. اور فورتھ چیز یہ ذہن میں رکھے کہ سیملی کے اندر آپ لوگ کبھی بھی لائک اور ایس کے علاوہ سیملی نہیں بنا سکتے، بن بھی جائے گی لیکن اس کی وہ سوٹیبلٹی اور ایڈاپٹیبلٹی اور اس کی جو امیبل پن ہوگا وہ نہیں ہوگا جتنا جو ہے آپ اس کو لائک اور ایس سے آپ کریں گے، جبکہ میٹافر کے اندر یعنی لائک اور ایس کا استعمال نہیں ہوتا. یہ بیسیکلی مین کمپیریزن تھا جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کیا. نیچے جو ہے پروفیسر سعید اشفاق احمد صاحب رائٹ انگلش لرننگ ایمپائر، یہ ہماری یوٹیوب چینل کا ٹائٹل بھی ہے، آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج کا ٹائٹل بھی آپ لوگ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور لائک بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار